بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک انسائٹ کے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے پہلے اور بعد کے کچھ واقعات سنائیں گے۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی بچپن۔ بی بی حلیمہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے بخیریت تمام اپنے صحرائی گاؤں پہنچ گئیں۔ اس سال قحط کی وجہ سے چراگاہوں میں سبزے کا نام و نشان تک نہ تھا، چنانچہ بکریاں پالنے والے چرواہوں کو بہت دقتوں کا سامنا تھا۔ مگر جب بی بی حلیمہ کی بکریاں چراگاہ سے لوٹتیں تو دودھ سے بھری ہوتیں۔ دوسرے لوگ جب اپنی بکریاں دہتے تو خشک تھنوں سے دودھ کا ایک قطرہ تک ہاتھ نہ آتا، مگر حلیمہ کی بکریوں میں دودھ کی ریل پیل تھی۔ دونوں میاں بیوی جی بھر کے دودھ پیتے اور بچوں کو بھی پلاتے۔ گاؤں کے باقی چرواہوں کو حلیمہ کی بکریوں پر بہت رشک آتا تھا۔ وہ اپنی بکریوں کو بھی اسی جگہ چرواتے جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی تھیں، مگر اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ ان کی بکریاں ویسی کی ویسی بھوکی پیاسی لوٹتیں اور دودھ کا ایک قطرہ تک نہ دیتی۔ چنانچہ رفتہ رفتہ گھر گھر اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ بی بی حلیمہ نے جس بچے کو گود لیا ہے اس میں خیر و برکت کا کوئی خاص ہی راز پوشیدہ ہے۔ 5 سال صحرا میں بی بی حلیمہ کی ایک نیک خصلت بچی شیمہ بھی تھی۔ اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت انس تھا۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلایا پلایا کرتی تھی۔ بی بی حلیمہ ہر 6-7 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لے آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور رشتہ داروں کو دکھا کر واپس لے جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکل و صورت سے بہت صحت مند نظر آتے تھے۔ بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ بی بی حلیمہ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھیں کہ وہ ننھا منا یتیم جسے گود لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوتا تھا کس قدر حیرت انگیز بچہ تھا۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ انس بھی ہو چکا تھا، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ عرصہ اور اپنے ہاں رکھنا چاہتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت آمنہ سے اس خواہش کے بارے میں بات چیت کی۔ اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے بی بی حلیمہ نے کہا، صحرا کی کھلی فضا ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت راس آئی ہے۔ ویسے بھی مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس نیک شگون بچے کو کچھ عرصہ اور میرے صحرائی خیمے میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ یہ استدلال اس قدر معقول تھا کہ حضرت آمنہ کچھ عرصہ اور اپنے لخت جگر سے جدا رہنے پر راضی ہو گئیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور مدت کے لیے حلیمہ بی بی کی تحویل میں رہائش کے لیے لوٹا دیے گئے۔ جوں جوں آپ بڑے ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ اکثر بکریاں چرانے کے لیے بھی نکل جایا کرتے تھے۔ بکریاں چرانے اور غلہ بانی کے ابتدائی تجربے کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد کی زندگی میں بھی اس دلچسپ اور مفید شغل کا موقع ملتا رہا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی سال تک اپنے خاندان اور مکہ کے بعض دیگر اشخاص کی بکریاں چراتے رہے۔ غلہ بانی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات اور زندگی پر غور کرنے کے مواقع ملتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس تجربے کا ذکر بڑے فخر سے کرتے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گمشدگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 برس کے ہوئے تو بی بی حلیمہ نے سوچا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس لوٹا دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ چلی گئیں۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے چھوٹ کر لوگوں کی بھیڑ میں کھو گئے۔ حلیمہ بی بی کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ انہوں نے آپ کو بہت تلاش کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ تھک ہار کر وہ روتی چلاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا سردار عبد المطلب کے پاس پہنچی اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ عبد المطلب سخت پریشان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے کی دعائیں کرتے ہوئے سیدھے خانہ کعبہ جا پہنچے۔
ابھی وہاں کھڑے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل اور قریش کے ایک اور نوجوان ملے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ننا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مکہ کی پہاڑیوں میں ملا تھا۔ عبد المطلب نے دونوں نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھے پر بٹھا لیا، خانہ کعبہ کے گرد گھومتے رہے اور اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے ہاں بھجوا دیا۔ سفر میں والدہ کی وفات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا کر بے حد خوش ہوئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ نگہداشت کے لیے ایک نیک خصلت خاتون ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا مقرر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 6 برس کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے سوچا کہ مدینہ لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماموں سے ملایا جائے اور اپنے والد ماجد کی قبر بھی دکھائی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا ام ایمن کو ساتھ لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہوئیں۔ مدینہ میں ان لوگوں نے 1 ماہ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں وہ مکان بھی دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہوا تھا۔ غمزدہ والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کے حالات سنائے ہوں گے۔ چنانچہ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی یتامت کا احساس ہونے لگا۔ پھر یہ لوگ مکہ لوٹنے کے لیے روانہ ہوئے، مگر ابھی راستے میں ہی تھے کہ ابوا نامی گاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بیمار ہوئیں اور وفات پا گئیں۔ انہیں وہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری والدہ کی اچانک موت پر آپ دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے والدہ ماجدہ کو والد کی ناگہانی موت پر چپکے آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئیں تو یتیمی کا پورا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازک کندھوں پر آ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد افسردہ خاطر ہوئے۔ شفیق دایا ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی اور دلاسے دیتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ واپس پہنچ گئیں۔ پرانی یادیں اور پرانی محبتیں۔ اگرچہ اس سفر میں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام بے حد مختصر تھا، تاہم پھر بھی کئی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حافظے میں جوں کی توں محفوظ رہ گئیں۔ چنانچہ کئی سال بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے گزرے تو ایک مکان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اسی مکان میں میری والدہ نے قیام کیا تھا۔ ایک تالاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہی وہ تالاب ہے جس میں میں نے تیراکی سیکھی تھی۔ ایک میدان کو دیکھا تو فرمایا، یہی وہ میدان ہے جہاں میں ننھی انیسہ کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اسی طرح بی بی حلیمہ اور ام ایمن کی یاد اور احترام لمحہ بھر کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے جدا نہ ہوئے۔ آئندہ زندگی میں جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتراماً کھڑے ہو جاتے، میری ماں کہہ کر ان سے لپٹ جاتے، ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر اپنے ہاتھوں سے بچھاتے۔ جب تک وہ بیٹھ نہ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتراماً کھڑے رہتے اور ان سے اس قدر شفقت اور احترام سے باتیں کرتے کہ دیکھنے والے حیرت اور رشک سے دنگ رہ جاتے۔ ایک دفعہ خشک سالی کی وجہ سے مکہ میں قحط پڑا تو بی بی حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ جب وہ واپس لوٹنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک اونٹ اور 4 بکریاں تحفے میں پیش کر دیں۔ تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر ہمارے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔